बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी साहब की अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है, और ये ऐसा रिलीफ है जो अमली तौर पर हमें नज़र भी आ रहा है कि इस पर अमल दरामद भी होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी गई है, बल्कि सख्ती से अदालत ने सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। अहम समाती ये दरख्वास्त पर समात बेसिकली कल हुई थी और आज ऑर्डर हुआ है। आज भी समात हुई है, कल से ये आज के लिए समात आई थी और आज जो लाहौर हाई कोर्ट है उसकी जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकात हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, उस मुलाकात के ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि इमरान खान की बेटों से मुलाकात के हवाले से फ़ोन पर बात के हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट ने जो जवाब जमा करवाया है, बड़ा मज़हका खेज़ है जवाब कानूनी एतबार से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद और उनका जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, वो आज अदालत में पेश हुए थे 9 मई के मुकदमात में। उनके ख़िलाफ़ जो ज़मानत के केसेस हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ मुकदमात में ज़मानत दायर की हुई थी, तो उन ज़मानत के केसेस में अहम पेशरफ़ सामने आई है। आज वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनकी ज़मानत पर जो समात है उसको मुलतवी करते हुए ज़मानत में तोसी कर दी, और अदालत ने 19 नवंबर तक उनको मौका फराहम कर दिया कि आप 19 नवंबर तक आपकी ज़मानत है। अब ज़मानत होने के बाद चूँकि शेख रशीद जब भी अदालत में पेश होने आते हैं तो बाकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और उनकी जानिब से बताया भी जाता है, और हमारे इदारों के हवाले से भी और मौजूदा हालात के हवाले से भी वो बात करते हैं। और चूँकि वो चिल्ले पर गए थे, चिल्ले के बाद ये बात सामने आई कि वो थे तो हिरासत में। वो ख़ुद उन्होंने अदालत में बयान दिया था कि रावलपिंडी पुलिस ने उनको हिरासत में रखा और जिनको बदनाम किया जा रहा था वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। साथ आज उनकी जानिब से एक अजीब जो मामला सामने आया वो ये है कि उन्होंने मीडिया से बात करने आज इग्नोर किया मीडिया को। ना सिर्फ खुद बात की, बल्कि उनके जो भतीजे राशिद शफीक, जिनके बारे में वो कहते हैं कि जी वो अपना काम करेंगे, जो मेहनत मजदूरी करेंगे और अपना कारोबार करेंगे, वो सियासत नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो कलम दबात से इलेक्शन लड़ेंगे। अब चूँकि वो एक जीदार आदमी है, खुल के उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि उनका भतीजा PTI की टिकट पे था, तो ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को छोड़ें, बल्कि उन्होंने कहा जी कि वो मेहनत मजदूरी करेगा, सियासत नहीं करेगा। और साथ उन्होंने कहा कि वो हमारी जो पार्टी कलम दबात मेरे ख्याल में उनका निशान है, उस पर इलेक्शन लड़ेगा, उस पर ही वो मामला आगे चलाएगा। अब दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि आज जब मीडिया उनके सामने आया और मीडिया उनको कहा मीडिया ने कि जनाबे वाला मेहरबानी करके आप हर सूरत हमें रिलीफ़ दें और मेहरबानी करके आप हमसे बातचीत करें, क्योंकि मीडिया के लिए शेख रशीद बहुत बड़ा रिलीफ़ है। शेख रशीद जो गुफ्तगू करते हैं वो मीडिया के लिए एक अच्छा इशू बन जाता है, और वो उसको फिर उसके ऊपर ख़बरें चलाते हैं। और आजकल तो वो चूँकि इमरान खान का नाम नहीं लेते और इमरान खान से हट के बात करते हैं, तो यही तो इस वक्त सरकारी मीडिया को चाहिए। मीडिया ने बड़ी कोशिश की कि शेख रशीद से किसी तरीके से बात हो जाए या शेख रशीद से मीडिया से गुफ्तगू करें। उन्होंने ख़ुद भी गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया और चुपके से निकल गए, और अपने भतीजे को भी सख्ती से रोक दिया कि मीडिया से बात करने से, और उनको भी साथ ले गए। तो वो क्या करें अब, वो मज़ीद क्या बात करें? उनसे जो बात उगलवानी थी या कहलवानी थी वो तो मुनीर फ़ारूक के इंटरव्यू में हो गई। उन्होंने अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं, और यही वजह है कि उनको इस वजह से परेशानी भी है। और वो कहा करते थे कि मैं आखिरी उम्र में अब क्या इमरान खान को छोड़ूंगा, और अब मेरी उम्र इस बात का तकाजा करती है कि मैं अब इत्तेहाद ना छोड़ूं। लेकिन हालात चूँकि इस तरह के बन गए थे, मजबूरन उनको अलग होना पड़ा। लेकिन ये है कि आज तक ना उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात की है। यही काम फवाद चौधरी का था, तो फवाद चौधरी का आपने देख लिया, रिमांड पे रिमांड मिलते रहे हैं। और कहने वाले ये कहते हैं कि फवाद चौधरी चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो आज भी इमरान खान के साथ उनका जो एक तल्लुक़ है या मोहब्बत है वो अपनी जगह पे कायम थी, इस वजह से भी उनको अब फैसलाबाद मुकदमे में भी नामज़द किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बेटों से मुलाकात और गुफ्तगू के हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फ़ोन पर बेटों से बात, अब चूँकि वो वीडियो कॉल होती है तो वो मुलाकात के ज़ुमरे में ही आ जाती है, तो वो जब जेल में मुलाकात की बात होती है इमरान खान से तो वो
فون پر بات کی بجائے ملاقات کا لفظ منہ سے نکل جاتا ہے۔ عمران خان کی فون پر بیٹوں سے بات نہ کروانے پر توہین عدالت کی سماعت پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات کی عدالت میں جواب جمع کروایا گیا ہے۔ آج چونکہ عمران خان کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہونی تھی، چونکہ جج صاحب کل تھک گئے نا، وہاں 6-7 گھنٹے کی جرا ہوتی رہی تو جج صاحب تھک گئے، اور پھر آگے اگلا ورکنگ ڈے جمعہ ہے، اس دن پھر جج صاحب نے 3 گواہان کی جیل میں بیٹھ کے جرا مکمل کروانی ہے، تو جج صاحب آج چھٹی پہ تھے، اور تو کوئی کام عدالتوں میں ہو ہی نہیں رہا نا۔ دہشت گردی، وہ بطور جج دہشت گردی عدالت بھی ہیں، تو وہ دہشت گردی پہ کئیوں کی ضمانتیں سارا کچھ پینڈنگ ہے، کیونکہ جج صاحب سائفر کیس میں ایک دن وہ پورا دن جج صاحب مصروف تھے اور پھر آج کے دن وہ چھٹی پہ تھے۔ لیکن اب جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت میں جواب جمع کروایا ہے، جس کے مطابق 18 اکتوبر کو خصوصی اقدامات کر کے عمران خان کی ان کے بچوں سے بات کروائی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت میں جمع کرائے گئے اپنے جواب میں کہا کہ واٹس ایپ پر بیرون ملک مستقل بات کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ عدالت محکمہ داخلہ پنجاب کو رولز میں ترمیم کی ہدایت کرے۔ اب رولز کون سے ہیں؟ جو جیل رولز ہیں 1967 کے، 1967۔ اب اس وقت کون سا واٹس ایپ تھا؟ اس وقت تو موبائل فون بھی نہیں تھا، تو اس وقت ان رولز میں کہاں آ سکتا ہے کہ جی آپ نے فون پہ بات کروانی ہے یا نہیں کروانی؟ تو یہ جو بعد میں فون پر بات ہوتی ہے، تو جب فون کا بھی تو پہلے نہیں لکھا ہوا تھا، اب اگر فون پر بات ہو جاتی ہے تو واٹس ایپ کا کہاں پہ لکھا ہے کہ جی واٹس ایپ پہ آپ بات نہیں کروا سکتے؟ تو واٹس ایپ پہ بھی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پہلے زمانوں میں خط و کتابت ہوتی تھی، جیل میں خط بھیجے جاتے تھے، وہ جواب آتے تھے، تو اب یہ بھی اسی طرح کا ایک سورس ہے، رابطے کا ذریعہ ہے، تو اس پر وہ یہ بہانہ کر کے آ گیا جی کہ چونکہ جیل رولز میں واٹس ایپ کا ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے عدالت وزارت داخلہ کو کہے کہ وہ جو رولز میں ترمیم کی ہدایت کرے۔ عدالت میں جمع کروایا گیا جواب کے مطابق جیل پی سی او پر فیملی اور وکلاء سے قیدیوں کی بات کرائی جاتی ہے۔ آئی جی جیل نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے ملزمان سے متعلق لیٹر جاری کیا تھا، جس میں بتایا گیا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے ملزمان کو پی سی او کی سہولت میسر ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت میں جواب جمع کروایا کہ عدالت کے حکم کی عدولی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میرے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کی جائے، اور میرے بس میں نہیں ہے واٹس ایپ پہ کال کروانا، چونکہ رولز میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو اگر پی سی او پر اس کی اجازت ہے وہ عدالت دیکھ لے۔ اب پی سی او پر عمران خان نہیں چاہتے اپنے بچوں سے بات کرنا، اور وہ واٹس ایپ پہ ہی بات کرنا چاہتے ہیں، اور جس طرح کے حالات چاہ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے اوائڈ کر رہے تھے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر کیا ریلیف ملتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں اور وکلاء کی۔ بیرسٹر گوہر علی خان جو عمران خان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور ساتھ بابر اعوان صاحب، اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے پاس یہ 3 بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں عدالتی حکم پر باقاعدہ طور پر انتظامیہ سے اجازت لے کے کرتے ہیں، لیکن وہاں دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ کارنر میٹنگ کی اجازت ہے، نہ ان کو گیدرنگ کی اجازت ہے۔ تو اگر یہ حالات ہیں تو پھر وہ انتخابات کیسے لڑیں گے، انتخابی مہم کیسے چلائیں گے؟ ایک تو یہ مطالبہ تھا چیف الیکشن کمشنر سے کہ ان کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کا حکم دیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ بلے کے نشان کے حوالے سے آپ نے عدالت میں یہ کہہ دیا تھا زبانی طور پر، جو میڈیا پر بھی رپورٹ ہوا، کہ اب بلہ آپ کا ہے اور بلے کا نشان آپ کے لیے ہی ہے، اور آپ نے 3 دن پہلے بھی جب صدر پاکستان سے ملاقات کر کے آئے تھے، آپ نے اس وقت بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پہ ہی انتخابات لڑے گی۔ لیکن اس کیس کا آپ نے ابھی تک تحریری فیصلہ نہیں جاری کیا، کئی مہینے گزر گئے ہیں، مہربانی کر کے، اور یہ ریٹن اپلیکیشن بھی علی ظفر صاحب کی جانب سے دی گئی تھی کہ اس کا آپ تحریری فیصلہ جاری کریں، تاکہ اس کے مطابق پھر ہمارے پاس، اگر تو آپ ہمارے خلاف کو فیصلہ دیتے ہیں تو کوئی ریمیڈی ہم اویل کریں، انتخابات سر پہ ہیں اور آپ اس کو لے کے بیٹھے ہیں۔ تیسرا یہ تھا کہ 9 مئی واقعات کے نام پر انہوں نے ہمارے ہزاروں کارکنان کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب تک یہ خاموش تھے، 6 مہینے بعد اب ان کو خیال آیا ہے اور انہوں نے نئی لسٹیں بنانا شروع کر دی ہیں اور نئے سرے سے گرفتاریاں اور جو معاملات ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہے انتخابات کی کمپین کرنا، ہماری لیڈرشپ پہلے جیلوں میں ہے یا وہ روپوش ہے، اور ہمارے کارکنان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، جو بھی ریلی یا کسی کو پوسٹ لگاتا ہے اس کو ان واقعات پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 مطالبات ہے کہ ہمیں
جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. آپ ہمیں فیلڈ دے دیں, لیول پلینگ کی ضرورت نہیں, ہم خود کر لیں گے, ہمارے کارکنان کر لیں گے. اس پر عدالت کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ جیسے پہلے یقین دہانی ان کی طرف سے ہوتی رہیں. لیکن لاہور ہائی کورٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی. پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کی اجازت لی تھی شادرہ لاہور میں, اور آپ کو یاد ہے کہ 6 نومبر کو ہونا تھا, نہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے 12 نومبر کی تاریخ رکھی, اس پہ اجازت بھی ملی. اب 12 نومبر کی اجازت کے باوجود بھی ان کو جو انتظامیہ ہے انہوں نے روک دیا جلسہ کرنے سے, کہ جی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ 12 نومبر کو جلسہ نہیں کر سکیں گے. وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں کے امیدوار ہیں اس حلقہ کے, ان کی جانب سے جو درخواست تھی, اس درخواست پر اکمل باری یہ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی جانب سے درخواست تھی, اور انہوں نے درخواست دی. پاکستان تحریک انصاف کی شادرہ لاہور میں جلسہ اور کارنر میٹنگ کی اجازت نہ دینے کے خلاف سماعت ہوئی. علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی. علی باقر نجفی صاحب سخت برہم ہوئے اور اسی وقت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, آپ ابھی انتظامیہ سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ ان کی مجال کیسے ہے, وہ کیوں نہیں جلسے کی اجازت دے رہے, پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جلسے کی اجازت دی جا رہی, باقیوں کو تو دی جا رہی ہے, تو آپ یہ کیسے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا آج ہی جواب جمع کروائیں. کل جواب جمع ہوا, آج دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوئی. علی باقر نجفی صاحب کی یہ ہے کہ وہ جس بات پہ پھر اڑ جاتے ہیں پھر تگڑا فیصلہ بھی دیتے ہیں. انہوں نے جواب آیا, جواب میں کہا گیا جی کہ یہ اس طریقے سے, اور یہ وہ رہنما جلسہ کرتے ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں, یہ ہے وہ ہے. اس پر پاکستان تحریک انصاف کے علی جعفری ایڈوکیٹ پیش ہوئے. انہوں نے بتایا جناب کہ وہ مقدمات میں ملوث نہیں ہوتے. انہوں نے مثال دی کہ جیسے ہم نے جلسہ کیا تو وہاں پہ کانا میں تو جو افضال عظیم پارٹ ایڈوکیٹ تھے وہ وہاں کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو 6 ماہ بعد نامزد کیا ہے. وہ تو تھے ہی نہیں, ان کے تو جیو فینسنگ میں بھی نام نہیں تھا. سینئر وکیل ہیں, ان کا بیٹا بھی وکیل ہے. تو جو جلسہ کرتا ہے, جو پی ٹی آئی کا کارنر میٹنگ کرتا ہے, اس کو یہ بعد میں گرفتار کر لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ گرفتار نہیں تھے, پہلے تو وہ نامزد ہی نہیں تھے. عدالت نے کہا جو بھی ہے, جب آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے, آپ کیسے روک سکتے ہیں. عدالت نے کہا 12 نومبر نہیں, انہوں نے تیاریاں کرنی ہیں جلسے کی. 19 نومبر کی میں ان کو جلسے کی اجازت دے رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف لاہور میں 19 نومبر کو جلسہ کرے گی, اور اس جلسے کی سیکیورٹی پولیس دے گی. اور عدالت نے کہا کہ اگر جلسے میں کوئی رکاوٹ بنانے کی کوشش کی گئی تو پھر آئین اور قانون اپنا راستہ خود بنائے گا, پھر میں آپ کو بلاؤں گا نہیں, میں پھر آرڈر کروں گا. عدالت نے اپنے فیصلے میں 19 نومبر کی جلسے کی اجازت دیتے ہوئے پولیس کو سیکیورٹی دینے کا حکم دے دیا کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی گرفتار نہیں کرنا, آپ نے ان کو سیکیورٹی دینی ہے. اور اگر کوئی وہاں پر مسئلہ بنا یا کسی نے جلسے میں رکاوٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر عدالت نے کہا میں فیصلہ دوں گا, پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. پھر نہ کہیے گا, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ پھر نہ کہیے گا, میں پھر فیصلہ دوں گا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا. 19 نومبر کی میں اپنے آرڈر میں لکھ رہا ہوں تاریخ بھی اور سیکیورٹی کی بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تگڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو لاہور ہائی کورٹ سے ملا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.